مجھے یہ جانے کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر بخشش کے اعلان پکارے یسوع نے دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے دن یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات بولے۔ ان میں سے یہ پہلا کلمہ ہے، یہ معافی کا کلمہ ہے، اور یسایہ نبی 53 باب اس کی 12 آیت کی یہ تکمیل ہے۔ یہ کلمہ کن کے لیے، کہاں، کب اور کیوں بولا گیا، ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پہلا کلمہ، یسوع مسیح ابن خدا۔ مقدس لوکا 23 باب اس کی 34 آیت کے مطابق یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 6 گھنٹوں کے دوران 7 بار اپنا منہ کھولا اور بڑے معنی خیز الفاظ بیان کیے جو آج تک تفاسیر کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہم 7 صلیبی کلمات کی صورت میں یاد کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے دوران خداوند یسوع مسیح مختلف مقامات پر اپنے مشن کے بارے میں تعلیم دیتے رہے، اور آخر میں اس نے صلیب پر 7 کلمات بیان کر کے اپنے مشن کی تکمیل کی۔ عزیزو، ان 7 کلمات کو ہم 2 حصوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے کلمہ سے تیسرے کلمہ تک یسوع دوسروں کے لیے بولے، چوتھے کلمہ سے 7ویں کلمہ تک یسوع اپنے لیے بولے۔ پہلے کلمہ کو ہم مزید 3 حصوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے حصہ میں یسوع نے باپ کو مخاطب کیا، اے باپ۔ یہاں پر یسوع باپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یسوع خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اس کی باپ کے ساتھ ازلی اور ابدی رفاقت ہے جسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد الہی صفت پر مبنی ہے۔ یوحنا کی انجیل 10 باب 30 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری گواہیاں ملتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ان گواہیوں میں باپ کی بھی کچھ گواہیاں ہیں، جیسا کہ متی 3 باب 17 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی طرح بیٹے کی بھی کچھ گواہیاں ہیں۔ لوکا 2 باب 49 آیت میں لکھا ہے، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہونا ضرور ہے؟ اسی طرح شاگردوں کی بھی بہت ساری گواہیاں ملتی ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت یہودی
صدر عدالت اور رومی عدالت کے تحت ہو رہی تھی، اور یہودیوں کا سب سے بڑا اعتراض بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعتراضات تھے۔ ایک بات اور بھی ان کو پریشان کرتی تھی کہ یسوع بولتے تھے کہ تم اگر اس مقدس کو، اس ہیکل کو ڈھا ڈالو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اب رومی سپاہی اور یہ سارے یہ دیکھ کے سن کے پریشان ہوتے تھے کہ جس ہیکل کو اتنے سالوں سے تعمیر کیا گیا، جس کو بنانے میں اتنے سال لگ گئے، یہ کس طرح یہ بولتا ہے کہ اس کو ڈھا ڈالو اور میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا۔ لیکن حقیقت میں یسوع مسیح نے اپنی موت کو یہاں پہ بیان کیا تھا۔ اس نے اپنے مرنے اور مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنے کو ہیکل سے تشبیہ دیا تھا کہ میں موت کے منہ میں جا کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اب صلیب پر ایک بار پھر یسوع نے اے باپ بول کر اس بات کا اعلان کر کے ثابت کر دیا تھا کہ یسوع خدا کے بیٹے ہیں۔ کلمہ کے دوسرے حصے میں ان کو معاف کر، یہاں پر یسوع مسیح اپنے دشمنوں کے لیے، ان کے لیے معافی کی گزارش کرتے ہیں اپنے باپ سے، خدا سے۔ کلمہ کے اس حصہ میں یسوع اپنے دشمنوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، جو کہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں کی گئی ایک پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت میں مرقوم ہے۔ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت بنی نوع انسان کے گناہ کی گندی اور گھناؤنی تصویر پیش کرتی ہے۔ گناہ کی ہولناکی کو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے زیادہ اور کوئی چیز پیش نہیں کرتی۔ بے شک حالات و واقعات نے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے ذمہ دار اس وقت کے حاکموں اور یہودیوں کو ٹھہرایا۔ اگر اس کی موت کو الہی انتظام کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی موت نہ تو یہودا اسکریوتی کے لالچ، غداری کی وجہ سے ہوئی، اور نہ ہی سردار کاہنوں کی ہٹ درمی اور پیلاطوس کی 2 دلہ بزدلی کی وجہ سے ہوئی، بلکہ وہ تو ہمارے لالچ، حسد، بزدلی اور گناہ کی وجہ سے صلیب تک پہنچا۔ یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے 53 باب اس کی 5 آیت، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے سبب سے کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں خدا اور انسان کا درمیانی بن کر آیا، اور یہاں صلیب پر باپ سے یہ کہہ کر ان کو معاف کر وہ اپنے مقصد کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ یسوع کے پاس وہ اختیار موجود ہے جو اس نے مفلوج شخص یا بد چلن عورت کے گناہ معاف کرنے میں استعمال کیا۔ ایک اختیار یسوع نے صلیب پر بھی استعمال کیا جب یسوع کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکو مسلوب کیے گئے، تو ان میں سے ایک ڈاکو نے یسوع مسیح کو تنزیہ کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ دوسرا ڈاکو اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ہمیں تو ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے صلیب دی جا رہی ہے، لیکن یہ تو بے گناہ ہے جس کو صلیب پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو وہی ڈاکو یسوع سے مخاطب ہوئے اور یسوع سے کہا
کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی یسوع نے اپنا اختیار استعمال کیا اور اس ڈاکو سے مخاطب ہو کر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں موجود ہوگا۔ لیکن یسوع صلیب پر درمیانی کی حیثیت سے بھی رہے، اس لیے انسان کی بار بار شفاعت کرتے رہے۔ اب کلمہ کے تیسرے حصہ میں، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہودی اور دیگر حضور والا حاضرین یہ تو جانتے تھے کہ وہ کس شخص کو مصلوب کر رہے ہیں اور کس کا خون اپنے اور اپنی اولاد کی گردنوں پر لے رہے ہیں، لیکن وہ اس بڑی حقیقت سے ناواقف تھے کہ وہ خدا کا بیٹا اور مسیح موعود ہے۔ جب وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکے تو اس نے ذہن لا علم اور روحانی بصیرت سے خالی قرار دے کر اپنے باپ سے یہاں پر اپیل کی کہ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کی 2 باب اس کی 8 آیت میں، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ آج اس بات کا اقرار کر لینے کی ضرورت ہے کہ خداوند ابن خدا ہمارے گناہوں کے سبب سے موت کے حوالہ کیا گیا، اور اس کی صلیبی موت اور اس کے ذمہ داروں میں سے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر سے یہ اعلان کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تھا جو خدا کے الہی منصوبے اور خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش کام سے ناواقف تھے۔ لیکن آج ہم نجات یافتہ ہوتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح کو بار بار صلیب پر چڑھاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ صلیب کے فضل سے، یعنی صلیبی معافی سے، وہ شخص ہی فیض یاب ہو سکتا ہے جو اقرار کرے کہ میں بھی یسوع مسیح کا موت کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ آج بھی وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام اور اس کے کلمے کے پڑھے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ شکریہ۔